کہ جب یہ قاری صاحب درندے 1 2 3 قاری جو تھے ساتھ میں محتمم بھی، یہ جب اس معصوم بچے کو پکڑ کر درندگی کے ساتھ جب ان پر وار کرتے، وہ بچہ کتنا چلایا ہوگا، وہ کتنا رویا ہوگا، اور وہ کتنی بار ان کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ چکا ہوگا، وہ کتنی بار ان درندوں کے سامنے چیخ چیخ کر معافی اور اپنی زندگی کا سوال کرتا رہا ہوگا، لیکن ان کے دل میں تھوڑا بھی رحم نہیں آیا۔ ان کا چیخنا، اس بچے کا چلانا، ان کی فریاد کرنا، اس کے معصوم منہ سے معافی کے چیخیں نکلنا، ان درندوں کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور ان درندوں نے ان پر وار کیا، ان کو مارا، اس کو ذہنی ٹارچر کیا، اس کو اذیت دی، تب وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے، ایک کسی انسان کو قتل کرنا ہوتا ہے، اور ایک کسی انسان کو 1 بار نہیں 1000 بار قتل کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی کو پھانسی دی جائے بات ختم، جب کسی کو گولی سے مار دیا جائے بات ختم، لیکن ایک معصوم بچہ ان درندوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ کر وہ بار بار چیختا رہا، چلاتا رہا، روتا رہا، فریادیں کرتا رہا، اپنی زندگی کی بھیک مانگتے رہا، ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگتے رہا، لیکن پھر بھی ان درندوں نے ان کو معاف نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی ختم کر دی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ظالموں، اگر مارنا تھا تو اتنی اذیت کیوں دی آپ لوگوں نے؟ اگر مارنا تھا تو اتنی اذیت، ایک معصوم بچوں کو، ایک بچے کو اتنی اذیت سے مار دینا، میرے خیال کے مطابق یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانی روپ میں خونخوار درندے کا کام ہو سکتا ہے۔ میں حکومتی وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح اس قاری صاحب نے اس معصوم بچے کو مار دیا ہے، اس سے بڑھ کر سخت ترین سزا اس قاری صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی اس میں شامل ہے ان کو سزا دینا چاہیے۔ دین اسلام میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے قتل کرنے کا حق ہرگز نہیں ہے۔ اب اس قاری صاحب کی اس درندگی کی وجہ سے لوگ اسلام پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو کافروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن غیر مسلم کافر کے معصوم بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتے؟ قتل کرنا تو دور کی بات، آپ کسی کافر کے معصوم بچے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور پھر ایک ایسا بچہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جن کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوق تر جوق زمین پر اترتی ہے، ایک ایسا بچہ جو گناہوں سے پاک، ایک ایسا بچہ جس کی زبان پر صبح شام اور رات اللہ رب العالمین کی کتاب کی صدا بلند ہوتی ہے، ایسے ایک پاک معصوم بچے کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنا، یہ ایک بچے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان درندے قاریوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں اس برابر آپ بھی شامل ہے اس گناہ میں۔ بعض لوگ گھر میں اپنے بچوں سے تنگ ہو کر ان کو کنٹرول نہ کرتے اور نہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان بچوں کو لے کر ایک ایسے قاری کے پاس لے جاتے ہیں جو انسانی روپ میں خونخوار ایک جانور اور درندہ ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اپنے بچے کی حال احوال نہیں پوچھتے کہ کیا مدرسے میں ان کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی، غلط کچھ تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ اپنے بچوں کے بارے میں؟ کیوں اپنے بچوں سے آپ نہیں پوچھتے کہ آپ کو مدرسے میں یا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی استاد، کسی قاری، کسی مولوی سے کوئی آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ اپنے بچوں سے؟ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہر دن اگر نہ پوچھ سکتے تو ہر ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے بچوں سے پوچھ لے کہ کہیں آپ کے ساتھ ظلم، زیادتی تو نہیں ہوتی ہے۔